اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ یہودیوں نے جب اسلام دشمنی اختیار کی، رات دن اسلام کے خلاف ان کی ریشہ دوانیاں بڑھتی رہیں اور سازشیں ان کی عروج پر پہنچ گئیں کہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے مٹا دیا جائے۔ یہ جو لوگ منظر عام پر ہیں خدمت دین کے حوالے سے، ان کا دل توڑ دیا جائے، یہ دوبارہ دین کا نام نہ لیں۔ یہ جب انہوں نے حرکتیں کیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر تنگی آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے رزق میں کمی کر دی۔ جب رزق میں کمی ہوئی تو نعوذ باللہ وہ رب تبارک و تعالی کے بارے میں بھونکنے لگے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہنے لگے اللہ کے ہاتھ ہی بندھ گئے ہیں، وہ دیتا ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ یہ محاورہ تھا اس وقت ہاتھ بندھنے سے کہ کوئی بخیل ہو جائے، کنجوس ہو جائے، کوئی شاید دے نہ، جی اسے کہتے تھے کہ یہ بندہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بھائی مطلب ہے تو صحیح سارا کچھ، لیکن دینے کو جی نہیں چاہتا، دیتا نہیں ہے، ایسے بخیل ہے بندہ، کنجوس ہے، اس کو کہتے تھے۔ تو یہودیوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مطلب رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دینے میں بخیلی کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں دیتا، ہم بھوکوں مر رہے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں ہمیں۔ یہی کچھ حال آج کل کے لبرل بے دینوں کا ہے، وہ بھی نعوذ باللہ من ذالک یہی کہتے ہیں، اور کرتوت ان کے اپنے ہوتے ہیں، اسلام کی دشمنی ان میں ہوتی ہے، دین سے نفرت ہوتی ہے ان کے دلوں میں، اس وجہ سے کوئی تنگی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو آگے سے کہتے یہ ہیں کہ یہ جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، آخر میں رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ جی ایک میاں بیوی حج کرنے کے لیے گئے مکہ مکرمہ میں، ایک عالم نے مجھے سنایا یہ واقعہ۔ کوئی بندہ وہاں بیمار ہو جائے نا تو وہاں ان کی حکومت نے یہ نظام رکھا ہے، بیمار بندے کو بھی اس کی جو دوائیاں سمیت ڈرپ وغیرہ بھی لگی ہو تو ڈاکٹر سمیت ہی اسے مناسک حج ادا کرنے کے لیے ہسپتال سے لے جاتے ہیں۔ چلو بیچارہ آیا ہے سفر کر کے، رب تعالیٰ کا فرض تو پورا کر لے۔ تو امریکہ سے ایک میاں بیوی آئے ہوئے تھے وہاں، انہیں ہسپتال لے جایا گیا، وہ شوہر اس کا بیمار ہو گیا، کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، تو اس حج کا دن آیا تو انہوں نے کہا کہ اسے لے چلیں، تو خاتون کہنے لگی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، جی ہم جس کا رب تعالیٰ کے لیے حج کرنے آئے تھے اسی نے بیمار کر دیے، وہ اس نے دشمنی نکال لی ہے اپنی یہاں ہیں، تو اب ہم کیا لینے جائیں گے وہاں، بتائیں، ہمارا تو جانا نہیں بنتا۔ وہ نہیں گئی وہاں، نہ خود گئی ہے نہ شوہر کو جانا دیے۔ اسی طرح کر کے یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی دشمنیاں پال کے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تنگی نازل کرتا ہے تو پھر یہ رب تعالیٰ کی بھی گستاخیاں کرتے ہیں، جس طرح یہ یہودیوں نے حال کیا تھا، جس طرح اس نے کیا کہ یہ کہہ دیا رب تعالیٰ کے لیے کہ رب تعالیٰ تو دشمنی نکال رہا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر رب دشمنی کیوں نکالے گا بھی تم سے، ہیں تم تو نعوذ باللہ من ذالک تم کو شریک ہو اس کے، کیا ہو اس کے؟ ہاں تمہارے اگر کسی کرتوت کا بدلہ تمہیں لگتا ہے تو اپنے کرتوت ٹھیک کرو، جو تم نے کام کیے ہیں ان کو ٹھیک کرو، نہ کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگو۔ یہ تو یہودیانہ فکر ہے،
آج ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں جی. وہ کہتے ہیں اگر گاڈ ہے تو پھر یہ سارا ظلم و ستم، یہ قتل و غارت، یہ مہنگائی، یہ فلاں، یہ ڈھمکاں، یہ کیوں ہے؟ ذلیل یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری وجہ سے ہیں. جو تم نے بے حیائی اور بے غیرتی کا بازار گرم کر رکھا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو تب تک معاف کرتا رہے گا گناہوں پر بھی جب تک یہ گناہ چھپ کر کرتے رہیں گے. گناہ چھپ کر بھی کریں گے تب بھی میرا اللہ ان کو معاف کرتا رہے گا. الا المجاہرین، ہاں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر نہیں چھوڑے گا جو لوگ گناہ کریں اور پھر علل اعلان کریں، مجاہر بن جائیں، یعنی کہ سیدھے سریعام گناہ کریں. اب بتائیں جی ٹیلی ویژن پر کون سا ایسا گناہ ہے جو جناب یہ لوگوں کو دکھا کے نہیں کر رہے؟ پہلے والے میراثیوں میں یہ جو گندے لوگ تھے ان میں اور ان میں یہ فرق ہے. پہلے والوں کے گناہ مرے تو ان کے ساتھ گئے، ان کے گناہ جو ہیں یہ مر بھی جائیں تو کئی کئی سال تک، جب تک یوٹیوب موجود ہے ان کے گناہ موجود ہیں، لوگ دیکھتے رہیں گے. بتائیں ہے یا نہیں ایسا؟ تو پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو میراثی طبقہ ہے، بھانڈ ہیں، یہ فلمیں ڈرامے بنانے والے، ان میں اخیر جو ہے نا سارے کے سارے یہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اور بیمار ہونے سے پہلے فاقے بھی آ جاتے ہیں ان پر، مکان بھی ان کے کرائے کے ہوتے ہیں، سارے رو بھی رہے ہوتے ہیں، دھاڑ بڑنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا یہ نہیں ہوتا، سارے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، حکومتوں سے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی کچھ دیا جائے، ہم نے قوم کی خدمت کی ہے. بھائی کیا خدمت کی ہے تم نے؟ قوم کو دیا کیا ہے جس کا معاوضہ مانگ رہے ہو تم؟ تو یہ پھر نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکوے نکلتے ہیں کہ رب نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. کل ایک تحریر نظر سے گزری، ایک دوست نے بھیجی مجھے کہ ایک بزرگ تھے، وہ گئے نائی کے پاس نا بال بنوانے کے لیے، بال بنوانے کے لیے گئے نائی کے پاس. تو وہاں جا کر نائی جو ہے نا وہ کہنے لگا جی میں رب کو نہیں مانتا ہوں. انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھی بال کٹنے سے پہلے، تو نائی کہنے لگا میں تو مانتا ہی نہیں ہوں رب کو. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا اگر رب ہے تو پھر یہ ساری بے حیائی، یہ بے حیائی تو مانتے ہی ہے، وہ تو پسند ہے ان کو. انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، اگر ہوتا خدا تو یہ کیوں ہوتا پھر؟ بتائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ کہ ایک دم سے وہ بزرگ کے بولنے سے پہلے ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس کے بال الجھے ہوئے، لمبے لمبے بال، اس کے سارا میل گھٹا ٹوپ مٹی اس میں بڑی ہوئی. تو وہ جیسے گزرا وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی نائیوں کا وجود نہیں مانتا، نائی کا وجود میں بھی نہیں مانتا. اس نے کہا وہ کیوں؟ میں سامنے کھڑا ہوں. اس نے کہا اگر نائی ہوتے ان کے بال اس طرح بڑے ہوتے. اس نے کہا جی دیکھیں بات سنیں، یہ جب آئے گا ہی نہیں تو نائی بال کیسے کٹے گا؟ انہوں نے کہا بات یہی کہہ رہا ہوں، جب یہ لوگ رب سے ہدایت مانگیں گے نہیں تو رب کیسے دے گا ان کو؟ یا جو رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں گے ہی نہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے دے گا؟ تو پھر وہی حال جو آج یہ کر رہے ہیں وہی حال ان یہودیوں کا تھا، کہ ان کا کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے میں کہ حزب النعل بالنعل، تمہارا حال اور یہودیوں کا حال ایسے ہو جائے گا جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے. جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے. بتائیں جوتا چھوٹا بڑا ہوتا ہے؟ ایک بندے کے جوتے دونوں برابر ہی ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے دو جوتے برابر پڑے ہوں، کوئی یہ نہیں فرق کر سکتا کہ اس جوتے کا مالک جو ہے نا اس کا علیحدہ ہے اس کا علیحدہ ہے، دونوں کا مالک ایک ہی ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودی نصرانی اور تم سب ایک جیسے ہو جاؤ گے، جیسے کرتوت ان کے تھے وہی تمہارے ہو جائیں گے. ہیں جی جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، مالک ایک ہی ہوتا ہے. جیسے یہودی اور نصرانی جو ہے نا وہ جس چیز کے پیچھے چل کے برباد ہوئے نا وہی چیزیں تم میں آ جائیں گی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جیسے گو کے سوراخ میں بھی اگر کوئی یہودی نصرانی داخل ہوگا نا میں تم بھی داخل ہو جاؤ گا، تم بھی داخل ہو جاؤ گے اس میں. حال جو ہے نا آپ بھی سوچ سکتے ہیں، ہم بھی سوچ سکتے ہیں، اندازہ آپ بھی لگائیں ہم بھی لگاتے ہیں کہ آج کیا حال ہو چکا ہے. وہ یہودی جو ہے نا اپنی کرتوت نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں نے کیا کیا ہے، اپنے کرتوت نہیں دیکھ رہا کہ میں نے کیا کیا ہے. اب اگر ڈبو بھاگتے ہوئے پولیس کو گالیاں دے اور کہے کہ جناب وہ پولیس والوں کی بغیرتی ہے، تو وہ خود دیکھے 2-4 سال پہلے وہ کیا کر رہا تھا، کیسے دھمکیاں لگا رہا تھا. اسے جناب مولوی برداشت ہی نہیں تھے، فلاں کو یہ کر دو فلاں کو یہ کر دو.
انہی ذلیلوں کے کہنے پر علماء کو نعوذ باللہ من ذالک آپ سوچ نہیں سکتے، علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور جیلوں میں ڈال کر کے جو اس طرح کی سلاخیں ہوتی ہیں نا، میں مثال دے رہا ہوں وہ تو اس سے بڑی ہوتی ہیں، اس طرح کر کے ان کو کہتے تھے کہ اپنی پچھلی جانب پیچھے کرو، پیچھے کر کے ان کو ایسے بھینس کی طرح ٹیکے لگائے جاتے تھے، اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں، روزانہ باللہ کا ٹیکے لگتے تھے، اور یہی ٹیکے لگاتے تھے، وہ ٹیکے ان کو وہیں سے آتے تھے کہ ان سے جو ہے نا وہ غیرت ایمانی چھن جائے، ان کو جو بولنے والی جو ہے نا ایک حص بندے کو غیرت آتی ہے دین کی بات پر، وہ ختم ہو جائے، بس ٹھنڈا یک پہ غیرت ہو جائے بندہ۔ اور میرے سامنے قرآن ہے، 2 سے 3 بندے میں جانتا ہوں ان کو، وہ جب سے واپس ہیں دین کی بات ہی نہیں کی انہوں نے، کوئی بات نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تیار کیا آپ کے لیے۔ جی مجھے ایک بچہ بتانے لگا، اس نے کہا کہ استاد جی جس طرح کہ انہوں نے کیا ہے نا، اسی طرح کی کوئی دوائی، اس نے ڈرامہ دیکھا ہوا تھا، اس نے کہا ارطغرل جو کا ڈرامہ جو دکھایا گیا ہے، ارطغرل غازی کا ڈرامہ کہتے ہیں، اس میں نصرانی جو ہے مسلمانوں کو پکڑ کے ان کو دوائیاں پلاتے تھے، وہ دوائیاں پلا کے کہتے ہیں جب چھوڑ دیتے تھے، کہتے ہیں جا تم مزے کر، پھر ان کے علاقے میں آ کے چھوڑ جاتے تھے، جب وہ اپنے علاقے میں آتے تھے اپنے بندوں کو مارنا شروع کر دیتے، دین کی بات سننے کے بارہ نہیں کرتے تھے، یہ حال ہو گیا تھا۔ ابھی بھی ظالم مسلمان ہے، ابھی بھی ظالم مولوی ہے، بس ہاں جی، ہم صرف نام لیتے ہیں جہاد کا، ہم بدماش ہیں، وہ جناب کسی شے کا حیا نہ کریں، نہ سید کا حیا کریں، نہ ان کے گھروں کا حیا کریں، نہ 4 دیواری کا حیا کریں، کسی شے کا حیا نہ کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی تو پکڑانی ہے پھر ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، میں یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غلت ایدیہم، حالانکہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، انہوں نے ایک تو کرتوت کیے، اسلام کے خلاف سازشیں کی، ہم نے ان کا رزق بند کیا، اوپر سے انہوں نے میری گستاخی کر دی۔ رب نے ارشاد فرمایا ولعنوا بما قالوا، ان کی اس بات کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھی کر دی ہے، لعنت مزید آ پڑی ہے ان پر، مزید لعنت آ پڑی ہے ان پر۔ آج جو ہمارے ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں نا، یہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہیں بنتا، ہمیں اپنے آپ سے شکوہ بنتا ہے۔ ہم اپنے کرتوتوں کو دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیر، رب نے پھر اپنی شان بیان فرمائی، ہیں جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی گستاخی کرے تو اسے جواب دینا میرے رب کریم کی سنت ہے، رب کی سنت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان، فرمایا کہ بلکہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں، مطلب یہ جو ایک محاورتاً بولا گیا، جیسے انہوں نے کہا کہ رب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مطلب بخیل ہو گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا رب بخیل نہیں ہوا، رب تبارک و تعالیٰ تو عطا فرما رہا ہے، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ فرما رہا ہے، وہ تو رات دن دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں لیکن یہ ضرور ہوا ہے والا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، آپ کی طرف جو نازل ہوا ہے نا قرآن، جیسے جیسے قرآن بڑھتا جا رہا ہے، دین بڑھتا جا رہا ہے، دین کا کام بڑھتا جا رہا ہے، ان یہودی ذلیلوں کی سرکشی اور کفر بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کفر بھی بڑھتا جا رہا ہے، ذلت بھی بڑھتی جا رہی ہے ان کی۔ آپ یہودی مزاج لوگوں کو بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں گے، جہاں بھی کوئی دین کا کام بڑھنے لگے گا نا، ان کے اندر مروڑ اٹھنے شروع ہو جائیں گے، ان کو تکلیف ہونے شروع ہو جائے گی، یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ پھر مختلف جناب الزامات دھرنے لگیں گے، نہیں جی یہ تو بندے ہی ایسے ہیں جی، یہ تو قادیانیوں سے پیسے لیتے ہیں، یہ تو 1 کروڑ لے لیتے ہیں، یہ تو کیا لے لیتے ہیں، یہ تو یہ کرتے ہیں، یہ تو وہ کرتے ہیں، دین کا کام ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد جیسے جیسے قرآن کا نزول بڑھتا جا رہا ہے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا کفر بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ان کی سرکشی یعنی اسلام کی دشمنی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر، دین دشمنی کی سزا کیا ہے یہ آیت مبارکہ دیکھیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے بھی ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ اب یوں ہی لڑتے ہی رہیں گے۔ اب بتائیں نا، یہودی میں آپس میں بغض ہے، یہودیوں کے سینے بغض سے اٹے ہوئے ہیں جی، اور بتائیں یہ جو آج میرے ملک میں یہودیوں کے پیروکار ہیں، بتائیں ان میں بغض ہے یا نہیں؟
ہیں جتنے بھی آپ حکمران ہیں سب کو دیکھ لیں، جیسے ہی اترتا حاضر سروس تو ذلیل نہیں ہوتا، لیکن جیسے سروس ختم ہوتی ہے، یعنی جب حاضر سروس ہو تو تب ذلیل ہوتا ہے عوام کے ہاتھوں، عوام اسے گالیاں دیتی ہے، سناتی ہے، جیسے اس کی سروس ختم ہوتی ہے پھر وہ حاضر سروس ان کی سروس شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ سروس دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ رہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے جب اترا اس نے پھول پہنے ہوں تو بتائیں یار وہ ذلت زیادہ ہے یہ جو ہمارے ہاتھوں ہوتی ہے، یہ ذلت زیادہ ہے؟ وہ زیادہ ہے نا، تو ان کے دشمن نہیں بنتے، ہمارے بن جاتے ہیں، مطلب علماء کے بن جاتے ہیں، علماء پہ حملے شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا اسی جمعے کو ایک عالم نے تقریر کی، مولانا طفیل رضوی صاحب نے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے چھرے مار کے انہیں زخمی کر دیے، پورا جناب ان کا یہ سینے کھول دیا ان کو دادل کا، فیصل آباد کے ہسپتال میں داخل ہیں وہ بیچارے۔ تو کیا اس طرح کر کے یہ کلمہ حق کہنے سے روک دیں گے؟ دین کو روک دیں گے؟ دین تو بیان، یہ علماء رب تبارک و تعالیٰ نے علماء کی ڈیوٹی لگائی بھی، انہوں نے کہنا ہی کہنا ہے حق، وہ یہاں نہیں تو کہیں اور، وہاں نہیں تو کہیں اور، ہیں جی وہ تو کہتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہاں ایک جملہ جو ہے نا یہ بڑا ذرا قابل غور ہے، اس پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بات کر لی جائے، کیونکہ اس سے نعوذ باللہ یہ یہودی جو ہے نا یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک یہودیوں میں لڑائی رہے گی۔ تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی قیامت تک رہیں گے، نہیں سمجھ آیا؟ یہودی قیامت تک رہیں گے، جبکہ صحیح احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جب آئیں گے تو یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، نصرانیت بھی ختم ہو جائے گی۔ جو ایمان لائیں گے، ایمان لا کر مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو جائیں گے، یہودی بھی نصرانی بھی، وہ بھی یہودی نصرانی نہ رہے، باقی جو بچیں گے کہیں گے ہم ایمان نہیں لاتے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے، پیچھے بچے گے کچھ نہیں۔ تو قیامت تک تو یہ جا ہی نہیں رہے، تو پھر اب تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو یہ ذہن میں رہے، الی یوم القیامہ کا مطلب جو ہے نا یہ ایک محاورہ ہے۔ کیا ہے؟ محاورہ ہے، مطلب اس کو ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، جب تک یہ رہے گا یہی حال رہے گا۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے جی تجھے، میں مناظرے کرتے ہیں نا مولوی دھمکیاں دیتے ہیں، تجھے قیامت تک کا ٹائم ہے، اب قیامت تک وہ بندہ رہے گا؟ نہیں نہ رہے گا، تو پھر مولوی کو ٹائم اتنا کیوں دے رہا ہے سخی بن کے، اتنی سخاوت کیوں کر رہا ہے کہ جناب وہ ایک ماسٹر تھا، ویسے ایک بات یاد آئی مجھے، ایک ماسٹر تھا تو اس کا بیٹا جو ہے نا وہ پڑھتا نہیں تھا صحیح طرح، اس نے کہا بیٹا اگر محنت کر کے پڑھو نا تم 5 میں فرسٹ آ جاؤ تو تمہیں جو تم مانگو گے دوں گا میں۔ اب وہ لڑکا رزلٹ لے کے دوڑا دوڑا آیا اپنے ابا کے پاس، ابا جی یہ رزلٹ دیکھیں فرسٹ آ گیا ہوں۔ اس نے کہا ہاں بیٹے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا ابا آدھا گھنٹہ مہلت دو مجھے، میں سوچ لوں پھر بتاتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آیا، وہ کہنے لگا ابا جی مجھے سائیکل لے دیں۔ اس نے کہا بدتمیز انسان، پہلے مہلت لے لی ہے اب سائیکل بھی مانگ رہا ہے، یہ مہلت بھی مانگی ہے تو نے، تجھے تو ایک چیز کہا تھا نا، ایک چیز مانگنی تم نے، مہلت مانگ لی ہے بس کافی ہے، تو یہ سائیکل ضروری نہیں، تو نکل چاہتا تو وعدے کی خلافی ورزی میں نہیں کرتا۔ تو یہ یہاں آیا مبارکہ میں جو بتایا گیا نا الی یوم القیامہ، میں قیامت تک ان کو ٹائم ہے، ٹائم قیامت تک ہے ان کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کو قیامت تک رہنا، انہوں نے قیامت تک نہیں رہنا، انہوں نے قیامت سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، دنیا میں ان کا نام تک نہیں رہے گا، صرف اور صرف اسلام ہوگا اور اسلام کا نام ہوگا بس۔ اور یہ ذہن میں رہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد فوراً قیامت نہیں آ جائے گی، اس کے بعد بھی کچھ عرصہ گزرے گا، پھر جو اہل اسلام ہوں گے وہ ایسے ایسے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا چلے گی، اس کے ہوا لگنے سے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہوا لگنے سے مسلمان فوت ہو جائیں گے، پیچھے جو ہے وہ کافر اور مشرک بے دین رہ جائیں گے، پوری دنیا شرک سے، کفر سے، ظلم سے، جور سے بھر جائے گی، فساق سے بھر جائے گی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت آئے گی۔ قیامت کا دن وہ دیکھیں گے، آتا ہوا وہ دیکھیں گے، باقی سارے مسلمان جو ہیں اس وقت وہ قبروں میں ہوں گے، سارے دنیا سے جا چکے ہوں گے، ایک بندہ بھی مسلمان، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں آئے گی، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور حضور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مرتبہ ارادہ فرماتا ہے عذاب نازل کر دے، لیکن ہمارے جب مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو قرآن پڑھتے دیکھتا ہے نا، میرا رب تبارک و تعالیٰ عذاب دور کر دیتا ہے۔
یہ رب تعالیٰ کے قرآن کی برکت ہے، یہ مسجد کی برکت ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی برکت ہے ساری۔ ہاں جو آج یہ جو روٹی کھا رہے ہیں نا، سانسیں لے رہے ہیں، اور یہ انہی کو کہتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ہماری ترقی رکی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عذاب رکا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری ترقی رکی ہوئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ اب اشکال جو تھا وہ سارا دور ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ ویسعون فی الارض فسادا، میں کہ یہ جب بھی جنگ کی وہ بھڑکاتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں، اطفاها اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، آپ دیکھیں یہ مشرکین کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے تھے یہودی مکہ، ان کو جا کے کہتے تھے وہ آئیں ذرا آئیں، ان کے خلاف کھڑے ہوں، لڑائی کریں، ان کو ختم کر دیں۔ ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک، اتنے اندھے ہو گئے تھے۔ وہاں جب گئے نا تو انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ ہم ہدایت پر ہیں، مشرک پوچھ رہے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں؟ تو یہودی کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک، اب پتہ تو انہیں بھی تھا وہ مشرک ہیں، پلیت ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے یہ مشرکوں کو حق پر کہنے لگے۔ اور یہودیوں کے وڈیرے نے جا کر وہاں، حالانکہ بت کو سجدہ کرنا تو ان کے نزدیک بھی شرک تھا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی دشمنی میں اس نے جا کر کے بت کو بھی سجدہ کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو یار تمہارا دین ٹھیک نہ ہوتا تو میں تمہارے بت کو سجدہ کرتا۔ اندازہ لگائیں، یعنی دین کی دشمنی جو ہے نا بندے کو یہاں تک گرا دیتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ یہ ذہن میرے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیتے، مطلب شرک چھوڑ دیتے۔ ان یہودیوں نے جو عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے۔ نصرانی جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہا ہے، ثالث و ثلاثہ کہا ہے، ہاں جی وہ اقانی میں ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے، رب تعالیٰ کی توحید پر آ جاتے اور میرے حبیب کریم علیہ السلام کو مان لیتے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، رب فرماتا ہے میں ان کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا، ان کے گناہ مٹا دیتا، ان کے گناہوں کی تکفیر ہو جاتی، مطلب ان کو دور کر دیتا گناہوں کو۔ اور آگے فرمایا وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیتا۔ ہاں، اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، یہ مبارکہ دیکھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، میں کہ اگر وہ تورات اور انجیل اور وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، کیا قرآن، تو میں اگر یہ لوگ تورات انجیل اور قرآن تینوں کو سامنے رکھ کر، جو تورات میں چیزیں موجود ہیں انجیل میں منسوخ ہو چکی ان کو چھوڑ دیتے، جو تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہیں قرآن نے منسوخ کر دی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے، تینوں کتابوں کو سامنے رکھ کے ان پر عمل کرتے، ان کو قائم کر دیتے، ان کو غالب کر دیتے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کی ہمیں موجود ہیں، بہت سارے احکامات، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، کچھ دن پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ جو بندہ زنا کرے اس کی سزا جو وہاں تھی وہی یہاں ہے، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ، اور قتل کی سزا جو وہاں تھی وہی یہاں ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، یہ انہی کی تو سزا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کی تھی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہاں بھی نافذ فرمائی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تینوں کتابوں کو سامنے رکھتے، ان میں جو متفقہ باتیں ہیں جن پر اتفاق ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے، غیر منسوخ احکامات ہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو سامنے رکھتے، ان پر عمل شروع کر دیتے، ان کو نافذ کر دیتے پوری دنیا کے اندر۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے، دیکھیں جی ذرا آیت مبارکہ دیکھیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو فرمایا یہ پھر کھانا ان کا بند نہ ہوتا۔ آج جو باتیں کر رہے ہیں نا رب بخیل ہو گیا نعوذ باللہ، رب فرماتا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پھر کھانا ان کو اتنا ملتا، اوپر سے بھی ملتا، ان کو نیچے سے بھی کھانا ملتا۔ ہاں، ان کی ماں کہ پھر ان کی زمین شوریلی نہ ہوتی، جو زمینیں شوریلی ہوتی ہیں، جو زمینیں کوئی شاید نہیں اگاتی میں وہ نہ ہوتی، پھر ریتلے ٹبے نہ ہوتے، ہاں ریت کے ٹیلے نہ ہوتے، مگر میں ہر طرف زمین ہی زمین ہوتی،
پھر زرعی زمین ہوتی ہے، ہر طرف سے کھانا اگتا ہے ان کے لیے، پھر اوپر سے بھی ان کو کھانا، کیا مطلب ہے؟ پھر اوپر سے کوئی آندھی نہ آتی جو ان کے عین پکے ہوئے کھانے کے وقت جناب آندھی آ کے ہر شے ملیا میٹ کر جاتا۔ آپ دیکھیں نا ابھی اسی سال کیسے بارشیں ہوئی ہیں، کیسے طوفان آئے، اتنے برف کے روڑے گرے ہیں، اتنے برف کے روڑے گرے ہیں، کلو 1.5 کلو کے، ہاں جی بتائیں۔ اور گندم ان کی پکی ہوئی تھی، عین پکی ہوئی گندم کے وقت جو ہے وہ آیا، سارا کچھ گیا۔ اب نعوذ باللہ ابھی جو ہے نا، ابھی جو بارشیں آئی ہیں، اولے پڑے ہیں، ایک بندہ بیٹھا نا، وہ ممکن ہے وہ تو ویسے رو رہا تھا، کسی نے اوپر بکواس کر دی ہو، کہتا جی دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سا غصہ نکالا ہے ہم پر، ہیں؟ وہی بات ہے نا، یہودیوں والی نہیں ہے، یہودی نے بھی یہی کہا تھا، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ممکن ہے اس بیچارے نے نہ کہا ہو، کسی اور ذلیل نے لگا دیا اوپر، لکھ دیا ہو کہ بابا یہ کہہ رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تورات، انجیل اور قرآن کو نافذ کر دیتے، اس کے احکامات متفقہ جو ہیں ان کو نافذ کر دیتے، کیونکہ جو بچے ہیں نا ان کے احکامات وہ قرآن میں آ گئے ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ کہ پورا قرآن ہی ہے، یہ تو صرف ان کو کہنے کے لیے کہ تمہاری کتاب ہے یار، تورات تمہاری ہے، انجیل تمہاری ہے، ان کو دیکھ کے جو احکامات میں موجود ہے غیر منسوخ ہیں وہ قرآن میں دیکھ لو، اور تینوں کتابوں کو سامنے رکھ لو، ان کو نافذ کر دو، ان کی حکومت غالب آ جائے، ہیں جی، ان کی حکومت ہو، اسی کے تحت تم زندگی گزارو، اسی پر عمل کرو تم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں ان کو ایسا دیتا، میں پھر بے موسم بارش بھی نہ آتی، پھر ان پر اولے بھی نہ پڑتے بے موسم، ان کی پکی ہوئی گندم بھی خراب نہ ہوتی، میں کہ پھر زمین شوریلی بھی نہ ہوتی، پھر ان کو کھاد ڈالنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، ہیں جی۔ کہیں اگر کوئی تنگی ہوتی بھی صحیح تو صرف سورہ یاسین پڑھتے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی کھاد وہ زمین اگا دیتا، ہیں جی بتائیں۔ یہ میں سچی کہہ رہا ہوں، پچھلے سال جو نا ہمارے والد صاحب نے زمین اپنی گندم کاشت کی تھی، تو ان کو میں نے منع کیا تھا، میں نے کہا اس طرح کی کوئی شے نہیں ڈالنی، آپ نے سپرے وغیرہ یہ جو بھی کرتے ہیں اس طرح کا، تو صرف سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ باقی کو جو ایکڑ کی آئی تھی نا، جو پیداوار تھی، اس سے زیادہ ہماری آدھے ایکڑ کی آئی تھی، سچی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں بس وہاں، ہاں جی، اور کوئی کھاد نہیں ڈالتے، کوئی کچھ نہیں ڈالتے، ان کی ساری جو یعنی کہ کھیتی ہوتی ہے، سبزیاں تک بغیر کھاد کی ہوتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے نا۔ وہ صرف سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کہتے ہیں باقی سب جتنے بھی ہیں نا سارے، سب سے زیادہ ہمارے کھیت لہلہا رہے ہوتے ہیں، ہمارا اعتماد ہی نہیں رہا، یقین ہی نہیں رہا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ پھر ان کو یہ ضرور کھاتے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جی، پھر موسم جو ہے نا دھند ایسی نہ ہوتی کہ ان کے کھیت جو ہیں وہ ویسے کے ویسے رہ جاتے، میں کہ پھر دھوپ پڑتی، ان کے پھلوں میں رس پڑ جاتا، ہیں جی، پھر دھوپ پڑتی تیز، ان کے جناب گندم پک جاتی، ان کے پھل پک جاتے، کھڑے کھڑے پک جاتے، ان کو پھر جناب برود نہ ڈالنا پڑتا پھل پکانے کے لیے، جیسے آج ڈالتے ہیں برود سے پھل پکا رہے ہیں جی، وہ پھر اثر بھی تو وہی ہونا ہے۔ آپ ذرا بتائیں نا، برود سے جو پھل پکاؤ تو وہ کھا کے حاجی بھی تارا کتنی دیر چلے گا؟ وہ بھی تو کسی وقت پھٹ ہی جائے گا، ہے یا نہیں؟ ایک رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے شے پکے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اپنی سورج کی گرمی سے آم کو پکائے، خرمانی کو پکائے، آلو بخارے کو پکائے، ایک بندہ خود ہی برود ڈال کے پکا دے، رب تبارک و تعالیٰ کو کہے جی وہ رب تعالیٰ تو دیر کر دیتا ہے، مجھے جلدی چاہیے جی، ہیں بتائیں۔ پھر آنا بھی تو ویسے ہی ہے، پھر جسم میں طاقت بھی تو ویسے ہی آنی ہے۔ بندے آج اور پہلے سادہ پانی پیتے تھے اتنی طاقت ہوتی تھی، لسی پی کے اتنی طاقت ہوتی تھی، آج سیب کھا کے بھی طاقت نہیں آتی، بادام کھا کے بھی طاقت نہیں آتی، بتائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہم امت مقتصدہ، میں یہ یہودیوں میں ساری ذلیل نہیں ہیں، سارے بکواسی نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اہل کتاب میں جو امت مقتصدہ ہیں، اعتدال پسند ہیں، جنہوں نے قرآن کو دیکھا انہوں نے قرآن کو مان لیا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کو چھوڑ کر کے ادھر آئے، ان کے ساتھ والے جتنے بھی تھے وہ سارے ادھر آئے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نصرانی تھے، نصرانیت کو چھوڑ کر کے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور جتنے بھی ان کے ساتھ والے تھے وہ بھی سارے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اکبر، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ قرآن جو ہے نا، قرآن کے مزاج میں اور کافر کے مزاج میں یہی فرق ہے۔ قرآن جب بات کرتا ہے نا گندے بندوں کی، تو ان میں جو چنگے ہوتے ہیں نا، اچھے بندے ہوتے ہیں، ان کا استثناء ضرور کرتا ہے۔ میں یہ یہودی ایسے ذلیل ہیں، یہ قیامت تک ذلیل رہیں گے، دشمنی رہے گی، لڑتے رہیں گے، لیکن رب نے فرمایا کہ منہم امت مقتصدہ، کچھ تھوڑا طبقہ ان میں وہ بھی ہے جو اعتدال پسند ہے، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سارے تو ان میں ہیں ہی ایسے جن کے کرتوت ہی اچھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا